الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین کرام، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج کی جو مجلس ہے، آج کی محفل حضرت مولانا سہیل بابا صاحب نے ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے جمائی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے میں نے کوئی ایسی مجلس لندن کے اندر اٹینڈ کی ہوگی جس میں اتنی کثرت سے علماء کرام موجود ہیں۔ اور جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے کہا بالکل برکت کے لیے، سعادت کے لیے انشاءاللہ میں بھی اس میں ضرور شریک ہوں گا۔ اچھا، باتیں آپ حضرات کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، میری تو آپ حضرات سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ صرف بات یہ عرض کرنی تھی کہ دنیا کے اندر مسلمان قوم، مسلمان ملت وہ واحد خوش نصیب قوم ہے کہ جس کے پاس اس کی کتاب اللہ بعینہ ہی اسی طرح محفوظ ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے تو ہم دنیا کی خوش قسمت ترین قوم ہیں، اور ایک اعتبار سے ہم دنیا کی بدقسمت ترین قوم ہیں کہ وہ عظیم کتاب جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جس کے اندر تمام کے تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس کتاب سے آج جس طرح سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے ہم مسلمان نہیں کر پا رہے۔ عام طور پر ایک بات کی جاتی ہے کہ بھئی اسلام کا نظام، قرآن کا نظام کہاں اثر دکھائے گا؟ یہ آج 20ویں صدی چل رہی ہے، اس صدی کے اندر قرآن کہاں پر لاگو ہوگا اور کہاں پر رہنمائی کرے گا، اور یہاں کے جو اس دور کے چیلنجز ہیں، اس چیلنجز سے قرآن کہاں سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ایک شخص کو بیماری ہو، شوگر کی بیماری بہت زیادہ عام ہے، اور ڈاکٹر جو ہے اس کو کہے کہ آپ نے یہ دوا کھانی ہے اور اسی وقت کھانی ہے، وہ شخص جو ہے 1 مہینے بعد آئے ڈاکٹر کے پاس اور کہے کہ میری شوگر تو اور بڑھ گئی، میں تو اور زیادہ بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر کہے گا کہ بھئی میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ یہ دوا کھانی ہے، تو کیا آپ نے اس دوا کا استعمال کیا؟ کہے گا نہیں، دوا تو میں نے خریدی تھی، ماشاءاللہ بڑی اچھی پیکنگ کے اندر تھی، بہت قیمتی تھی، اس کے اندر اتنے وٹامنز تھے، یہ تھا، سب کچھ تھا۔ ڈاکٹر کہے گا بھئی کھایا ہے نہیں کھائی؟ آپ نے کھائی؟ کہے گا نہیں کھائی نہیں میں نے لے جا کر اس کو ایک شوکیس کے اندر لے جا کر رکھ دی اس کو۔ تو ڈاکٹر کہے گا بھئی جب تک آپ اس دوا کو کھائیں گے نہیں تو وہ دوا کب تک، اس وقت تک تو اثر دکھائے گی نہیں جب تک اس کو آپ کھائیں گے نہیں۔ تو اسی طرح سے یہ آج جو ہے دنیا کا جو پورا جو باطل نظام ہے، اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ قرآن کو کہیں پر بھی عملی طور پر نافذ نہ ہونے دیا جائے۔ اگر قرآن نافذ ہو گیا تو وہ اپنے اثرات دکھائے گا، اور یقیناً جب اس کے اثرات ظاہر ہوں گے تو دنیا جو ہے اس کی طرف جائے گی، پھر ہمارے نظام کو کون پوچھے گا؟ تو لہذا آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ کائنات کے اندر تمام کے تمام مسلمان کسی بھی مسلک سے ہوں، کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، ان سب کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتفاق ہے۔ اگر کوئی شخص حضور کی ذات پر اتفاق نہیں کرتا تو وہ تو اسلام سے خارج ہے، جیسے مرزائی۔ لیکن اور اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک پر بھی تمام کے تمام جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب کا قرآن کے اوپر بھی اتفاق ہے۔ آپ